السلام علیکم۔ یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا کہ عزت کی موت کیسے ملتی ہے۔ چلیے پہلے بیان کو ہم سب لوگ سنتے ہیں۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے؟ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی۔ انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت، نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل۔ کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے۔ جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے
चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। और आका ने अपने खूबसूरत हसीन और जमील हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में यूं शामिल करके फरमाया, ऐसे फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, उसकी पिसलियां आपस में घुस जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10। इंसान पान खाता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह की इबादत की सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, हर कामयाबी ले लो। क्योंकि अजान कह रही हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, गारंटी है नमाज में। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपना मन पाक किया, जिक्र किया, नमाजी बन गए। नमाज कामयाबियों की जमानत है। नमाज से गुनाहों से छुटकारा है, नमाज से दिल का सुकून है, नमाज से बरकतें घर में हैं, नमाज से जिंदगियों में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती हैं। आओ 10 मिनट का टाइम सिर्फ निकाल लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसकी पिसलियां आपस में ऐसे मिलेगी, फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, ऐसे पिसलियां घुस जाएंगी। इसी पे बस नहीं, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। आका ने फरमाया हंसने की बात नहीं, हाय वो क्या दिन होगा, अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए। आका फरमाते हैं एक सांप अल्लाह उस पे मुसल्लत करेगा। हदीस में उस सांप का नाम भी आया, फरमाया उसका नाम होगा शुजाउल अक़रा। शुजाउल अक़रा उसका नाम होगा, और वो गंजा सांप है। उसकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, और उसके पंजे और जो नाखून है वो लोहे के। जब वो किसी को डसेगा 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा, उसको बेचैन करता रहेगा। एक बार डसने पर 1000 साल तक के जहर उसको जो वो बेचैन और बेकरार करता रहेगा। लेकिन वो एक बार नहीं डसेगा बेनमाजी को। तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर फजर नहीं पड़ा तो वो शुजाउल अक़रा जोहर तक डसेगा, फजर नहीं पढ़ने पर जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा असर तक, असर नहीं पड़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा इशा तक, इशा नहीं पड़ा फजर तक। फरमाया जब तक कयामत नहीं आ जाती। 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, इतनी मुसीबत आती, इतनी तकलीफ आती, सिर्फ 10 मिनट। हम में हिम्मत नहीं है। मेरे भाई खेत का सांप काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है, खेत में बिच्छू काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है। एहसास नहीं है आपको? अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। लोगों से नफरत करते करते इस कदर गाफिल हो गए कि अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं निकाल रहे हो 10 मिनट का टाइम? कब तक गाफिल रहोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? कब तक अल्लाह से गाफिल रह के जिंदगी गुजारोगे? कब तक मुसीबतें मोल लोगे? कब तक अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे? कब तक अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज करोगे? सुन लो, हमारे अंदर ताकत नहीं। मेरे भाई अगर मोहल्ले का कारपोरेटर अपना मुखालिफ हो जाए, उससे अपने मुकाबले की औकात नहीं है। वो शुजाउल अक़रा जो अल्लाह मुसल्लत करेगा कयामत तक डसने के लिए, कयामत तक, कयामत तक। मेरे भाई यहां तो लोग मगफिरत की दुआ करने वाले भी नहीं अपने लिए। वो औलाद जो जीते जी मां बाप को भूल जाए, मरने के बाद हमें कौन याद करेगा? अरे अमाल अच्छे हैं तो कब्र में सुकून की नींद सोओगे, वरना वहां की मुसीबत तो कौन बचाएगा? कौन बचाने आएगा? कोई नहीं बचाएगा। और जो बचाने वाली जात है उनकी आंखों की ठंडक अदा नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतें हैं। नंबर 1, उसको कब्र दबाएगी, उसकी पिसलियां आपस में मिल जाएगी। नंबर 2,
اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے، یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو، اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1، دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا۔ مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرع اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی تیسری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب میدان محشر کی 3 مصیبت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل بلا تمثیل میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین، سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ دوسری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ، پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا، اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے، توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو، اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا۔ اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے؟ تمہارے بعد
تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے. آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر, وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو, آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے. اللہ اکبر. جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے, اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بھے کر کے گرے گا, بھے کر کے گرے گا. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ,
सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारा है, कभी नमाज के लिए नाराज भी हुए बीवी से? बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको मारते हो, बच्चा नमाज नहीं गया तो कभी उसको मारा है? नमाज को अहमियत दो। और अगर सुन लो और नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर सुन लो, सैयदना फारूक आजम को जब जख्मी किया गया शहीद करने के लिए, पूरे बदन से खून रिस रहा था, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरे बदन से खून रिस रहा है और आप अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया, लोगों मैंने अल्लाह के रसूल से ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सुभान अल्लाह। इसी तरह से अच्छा बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।